جوش جوش ملی آبادی جوش ملی آبادی ہماری کلاسیکی شعری روایت کے آخری بڑے نظم کو شاعر تھے۔ آپ کی شاعری کے دو مخصوص پہلو ہیں، پہلا رومانیت، دوسرا گھن گرج، جسے ہم انقلابی آن بان سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کام ہے میرا تغیر نام میرا شباب، کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ آپ کی شاعری کے لہجے کے بارے میں گوپی چند فرماتے ہیں کہ جوش کے لہجے میں ایسا تن تنا مردانگی تھی اور ان کی آواز میں ایسی گھن گرج، کڑک اور دبدبا تھا کہ معلوم ہوتا تھا گویا ہمالیہ لرز رہا ہے یا زلزلہ آ گیا ہے۔ آپ کی انقلابی شاعری کا محور انگریز دشمنی ہے۔ مغلوں کے زوال کے بعد ہماری تاریخ میں دو طرح کے اذہان پیدا ہوئے۔ ایک انگریزوں کی قربت کو ہندوستانی اکثریت کے خوف کا علاج و سہارا سمجھتے تھے، اس کے سرقیل سر سید تھے، جبکہ دوسرا جو انگریزوں سے نفرت کرتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے حامی تھے۔ جوش ملی آبادی کا تعلق اسی قبیلے سے تھا جس نے سرزمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور انگریزوں کی غلامی سے نجات کے لیے اپنی پس قوم کے اندر بلند ہمتی اور حرارت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جوش کی شاعری رومانوی تعلق کے حوالے سے کبھی روح ادب کے اسلوب میں نظر آتی ہے تو کبھی سیف و سبو کے اسلوب میں جوش انقلاب کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔ رومانوی و انقلابی کشمکش سے مل کر جوش کی شاعری جس قسم کے نقش و نگار بناتی تھی، آج وہ نقش و نگار ہمارے لیے شہپارہ ادب ہیں۔ جوش کا سفر شاعری رومانس سے انقلاب کی طرف رخ موڑتے ہوئے اکثر بدل جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی انقلابی شاعری رومانی اثرات سے کسی طرح جان نہیں چھڑا سکی۔ یہاں گفتگو کو آپ کے قیمتی وقت کا احساس کرتے ہوئے سمیٹتے ہیں۔ اس موقع پر آپ کی روح ادب کی ایک نظم پس قوم کو سنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم آج اس نظم کے لحاظ سے پستی کے کس مقام پر ہیں۔ نظم پست قوم۔ اپنے خلاف بات سنیں اور خوش رہیں، اپنے خلاف بات سنیں اور خوش رہیں، ذہنوں میں وہ طہارت و وسعت کہاں ہے جوش۔ چلتی ہے کوہ و بحر کو جو رونتی ہوئی، چلتی ہے کوہ و بحر کو جو رونتی ہوئی، اہل جمود میں وہ محبت کہاں ہے جوش۔ اپنی اہانتوں کا کچھ احساس کر سکیں، اپنی اہانتوں کا کچھ احساس کر سکیں، اتنا دلوں میں جذبہ غیرت کہاں ہے جوش۔ تیری شراب تن کو برداشت کر سکے، تیری شراب تن کو برداشت کر سکے، اس ملک میں وہ ظرف وہ قوت کہاں ہے جوش۔ ہم شاعروں کے وضع جنوں کے اٹھائیں ناز، ہم شاعروں کے وضع جنوں کے اٹھائیں ناز، اہل وطن میں اتنی شرافت کہاں ہے جوش۔ اہل نظر کی قدر کریں حسب مدعا، اہل نظر کی قدر کریں حسب مدعا، ابنائے ملک میں وہ بصیرت کہاں ہے جوش۔ گردن کا طوق پاؤں کی زنجیر کاٹ دے، گردن کا طوق پاؤں کی زنجیر کاٹ دے، اتنی غلام قوم میں ہمت کہاں ہے جوش۔ اپنی تباہیوں پہ کبھی غور کر سکے، اپنی تباہیوں پہ کبھی غور کر سکے، اتنی ذلیل ملک کو فرصت کہاں ہے جوش۔ ایک حرف گرم سنتے ہی لودے اٹھے دماغ، ایک حرف گرم سنتے ہی لودے اٹھے دماغ، ہندوستان میں وہ حرارت کہاں ہے جوش، ہندوستان میں وہ حرارت کہاں ہے جوش۔ شاعر انقلاب و شاعر شباب کی نظم پست قوم آزادی کے پس منظر میں غالباً 10 دہائی قبل لکھی گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ نظم آج ہندوستان سے زیادہ پاکستان سے متعلق ہو گئی ہے۔
آج اس خطے کے 5 کروڑ بچے ابتدائی تعلیم کے زیور سے محروم ہیں۔ اس سے بڑی تذلیل و ضلالت کسی مملکت کے حوالے سے کیا ہوگی؟ شاعر جوش ملیح آبادی، آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔